ہم شادی کیوں کرتے ہیں؟ اب اس میں یاد رکھیں کہ جب اماں ہوا کو پیدا کیا گیا حضرت آدم کے بعد تو اس میں تھا کہ راحت ملے آپ کو اور جو نسل انسانی چلے. اب یہ ایک مین پرپز ہے کہ ریپروڈکشن کا پروسیس جاری رہے اور پارٹنر جو ہیں وہ ایک دوسرے سے راحت حاصل کریں. یہ اس کا جو بیسک کانسیپٹ ہے شادی کا وہ یہ ہے جو مین بیسک ہے. اب اس کو ہم نے کمپلیکیٹ کر دیا ہے. کمپلیکیٹ اس طرح کر دیا ہے کہ جب رشتہ کوئی بھی دیکھنے جاتا ہے میل سائڈ سے یا فیمیل سائڈ سے ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزوں کو انٹر کر دیا ہے. فار ایگزامپل چلیں اٹس اوکے خوبصورت 10 کوئی 20-30% کے اچھا لگنا چاہیے اٹس اوکے وہ تو امپورٹنٹ بات ہے. اب اس میں فائن لیول پہ جانا ہے کہ اس کا ناک ایسا ہے چھوٹا ہے بڑا ہے اس کے بال ایسے ہیں اس کے کان ایسے ہیں قد ایسا ہے. اس کے بعد اگلی بات چلی جاتی ہے کہ پراپرٹی ہے یا نہیں ہے. اس سے اگلی بات چلی جاتی ہے جی ان کی کاسٹ کیا ہے لوور کلاس ہے اپر کلاس ہے. اس کے بعد چلی جاتی ہے کہ کاسٹ سسٹم میں بڑا امپورٹنٹ ہے جی فلانی کاسٹ ہے یہ کاسٹ ہونی چاہیے. اب اس سارے فیکٹر میں جو مین کمپوننٹ ہے لوگ اس کو غائب کر دیتے ہیں یا اس کو بلا دیتے ہیں جس کی وجہ سے کمپلیکیشنز آتی ہیں شادیوں میں اور وہ کامیاب. اب اس شادی کا جو مین مقصد تھا میرج کا وہ یہ ہے کہ ریپروڈکشن کا پروسیس چلے اور میل فیمیل راحت حاصل کریں اور اپنی اگلی نسل کو چلائیں. یہ ایک مین پرپس تھا. اور اس میں کہا گیا کہ آپ دیندار دیکھو جو ہمارے لیے ایک اس میں لیسن ہے قرآن و حدیث سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیندار خاتون کو دیکھیں اور اس کے ساتھ زندگی گزاریں. یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ 3-4 اور آسپیکٹ ہیں جو کہ دیکھے جاتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں ہم ان 3-4 آسپیکٹ میں ان کو مکس کر دیتے ہیں اور اسے کمپلیکیٹ کر لیتے ہیں. ایک آسان سے پروسیس کو کمپلیکیٹ کر لیتے ہیں. اور بہت سارے لوگ جو ہیں جب وہ رشتہ دیکھتے ہیں تو اس میں وہ یہی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی پراپرٹی اگر فیمیل والے کی بات کریں میل کی سائڈ سے تو پراپرٹی کا وہ دیکھتے ہیں. وہ گاؤں یا دیہات میں رہنے والا ہے یا سٹی میں رہنے والا وہ دیکھتے ہیں. اس کا جاب دیکھتے ہیں جی وہ جاب کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں. اب اس میں ان چیزوں میں کمپلیکیٹ ہو جاتے ہیں. جب کمپلیکیٹ ہو جاتے ہیں تو وہ جو پراپر ایک مین اصول تھا جو مین پرنسپل تھا جو مین اس میں آؤٹ پٹ تھا وہ غائب ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں. اب جب اس طرح کے رشتے ہوتے ہیں جو شرائط پہ یا کنڈیشنز پہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ہو جاتے ہیں جب کنڈیشنز پہ اس طرح کے رشتے ہوتے ہیں تو وہ کنڈیشن جو ہے نا ان کو راحت نہیں لینے دیتی ڈیفینیٹلی. تو ایک ڈر یا خوف پیدا ہو جاتا ہے. اب جب فار ایگزامپل وہ جاب کر رہے ہیں تو جاب کر رہے ہیں تو وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عام طور پر بہت بڑا گھر لے لیں گے بہت بڑی گاڑی لے لیں گے لائبلٹی خرید لیں گے. اب اس لائبلٹی کو پورا کرنے کے لیے دونوں جاب کر رہے ہیں کم از کم 12 آور کر رہے ہیں ایک دوسرے سے نہیں ملتے ہوتے. اور اس کے بعد جب بچے ہوتے ہیں ان کو ٹائم نہیں دیتے تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر فرسٹریشنز کا لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دے رہے. اور جو ان کے ایکسپینسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں کیونکہ لائبلٹیز خریدی ہوئی ہیں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے. تو اس کا سمپل اصول تھا یہ ہے کہ آپ نے ایک ریپروڈکشن کا پروسیس چلانا ہے راحت حاصل کرنی ہے اور اپنی زندگی کو آسانی سے گزارنا ہے اور اس میں آپ جتنا افورڈ کرتے ہیں اس لیول میں رہتے ہوئے آپ اپنی لائف گزارنی ہے. تو یہ تو ایک آسان وے تھا شادی کرنے کا اور آگے اس کو گزارنے کا. دوسرا یہ تھا کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کرتے ہیں لوگوں کو فالو کرنا ہے. تو اس میں کیا کریں گے آپ رائٹ فرام رشتہ ڈھونڈنے سے لے کے شادی کرنے. اب شادی کرنے میں بھی ہزاروں رسومات ہیں اس میں وہ جو آپ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس میں قرض لیتے ہیں. اس کے بعد آپ ایک لمبی چین میں پھنس جاتے ہیں جو لائبلٹیز والی ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے گاڑی ہونی چاہیے بہت بڑا بنگلہ ہونا چاہیے بچوں کو اچھے اسکول میں پڑھنا چاہیے. تو آپ اپنی پوری زندگی کی تہس نہس کر دیتے ہیں اسی چکر میں کہ لوگوں کو دکھانا ہے کہ میں ایک رچ یا امیر ہوں. تو اس میں امپورٹنٹ بات سمجھنے کی ہے کہ لوگوں کو دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ کی اپنی لائف ہے آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے جو آپ کو اچھا لگے وہ کریں تو ڈیفینیٹلی آپ خوش رہیں گے آپ کی شادی کامیاب ہوگی اور بڑی زبردست طریقے سے چلے گی. اگر آپ لوگوں کو دیکھیں گے تو یاد رکھیں کہ جو آپ کی سراؤنڈنگز ہیں وہ آپ کے حساب سے نہیں ہوتی. جو آپ سوچتے ہیں یہ 100% آپ کے حساب سے ہے. جو آپ کا سراؤنڈنگ ہے وہ آپ کے حساب سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو سمپل فارمولا یہ ہے اگر آپ نے خوش رہنا ہے اپنی شادی کو کامیاب کرنا ہے جو آپ کو اچھی لگتی ہے لڑکی اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے ساتھ اچھی طریقے سے چل سکے گی آپ کے لیول پہ ہے آپ کاسٹ دیکھیں آپ دینداری دیکھیں اور اس کی جو ہے وہ ایجوکیشن دیکھیں آپ اس کے ساتھ چلیں آپ کی بڑی زبردست زندگی ہوگی. اگر آپ اس کی دولت کو دیکھتے ہیں اس کی ڈگریز کو دیکھتے ہیں اپنے سے اوپر اپر وال کلاس میں چلے جاتے ہیں تو اس میں وہ جو ڈفرینس آتے ہیں اوپینینز میں آتے ہیں ویلتھ میں جو ڈفرینس آئیں گے کلچر کے جو ڈفرینس آئیں گے اس میں آپ خوش نہیں رہ سکیں گے. سمپل فارمولا ہے
دیندار خاتون کو دیکھیں اور اپنے لیول جو آپ کی ایجوکیشن اس لیول پہ اگر آپ پسند کرتے ہیں تو آپ کی زندگی انشاءاللہ کامیاب ہوگی. اگر اس کے علاوہ آپ اور کویشچن کرنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم، نیچے کمنٹس میں لکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.